ویلکم ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, اللہ پروردگار سے امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے, ریلیکس ہوں گے. آج جو میرا ٹاپک ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو آپ نے دیکھے ہوگے کہ آپ جائیں گے مقصد کسی بھی جگہ پہ پبلک پلیسز میں, ہر انسان میں کچھ اوپر سے جو ہے نا وہ تر و تازہ نظر آتا ہے, مگر جب آپ غور کریں خدوخال ان کے چہرے کے, ان کے سارے کچھ تھوڑا نزدیک جائیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ہر انسان کتنا دکھی ہے اور ہر انسان میں کتنی پرابلمز ہے اور ہر انسان کیسے سٹریس کا شکار ہے. میں دیکھتا ہوں پبلک پلیسز میں, اور جب لوگ میرے پاس آتے ہیں, جب میں شروع میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کے ایک اورا سے ایک عجیب سی لہریں نکلتے ہیں. جب اگلے دن آتے ہیں تو ان کے اورا اتنے کلین ہو چکے ہوتے, اتنے صاف ہو چکے ہوتے. تو کچھ لوگ ایسے 100 میں سے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ سٹریس سے آ رہی ہوں گی, پریشانیوں سے آ رہی ہے, مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کو جو نظر آتے ہیں وہ سٹریس, ٹینشن کے, ڈپریشن کے شکار ہیں. تو آج میرا پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سٹریس کیوں ہوتا ہے. سٹریس بدترین چیز ہے. سٹریس اور سٹریس سے بیماریاں جنم لیتے ہیں, پوری باڈی کے سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں. نفسیاتی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں سب کی سب اسی لعنتی چیز سے بنتے رہتے ہیں. مگر یہ ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اس میں پہ مبتلا ہے. یہ مسئلہ ہے یہاں پر. لا علمی کی وجہ سے اویئرنیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کیوں ان کو چڑچڑاپن ہے, کیوں وہ غصہ آتے ہیں, کیوں وہ کام میں ناکامی ہوتے ہیں, کیوں وہ بے روزگاری ہے, کیوں ان میں سٹریس ہے, کیوں ان کے جگر پہ اثر آتے ہیں, کیوں معدہ خراب ہے, کیوں اثرات اتنی بری طرح کے, تھکاوٹ کیوں ہے, ان کو تھکے کیوں لگتے ہیں, چھوٹی بات پہ ہر چیز ان کے پاس ہے, پریشان کیوں ہے, پھر بھی وہ سارا کچھ ان کے پاس ہے پھر بھی پریشان ہے. بہت سی انہوں نے اچیومنٹس کی ہے پھر بھی پریشان ہے, اس کے ساتھ عادی ہو گئے, ختم ہو گئے وہ سارا کچھ. تو وہ جو ہاتھ اس کا جو ہے میجر لائف سٹائل جو چینج ہوا ہے, چینجز جو لائف میں آئی ہے, اس کی وجہ سے انسان کا لائف سٹائل, لائف چینج ہو گئے. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سٹریس نے جنم لیے. پرانے زمانے میں کم ہوا کرتا تھا اور آج اتنا زیادہ ہو گیا سٹریس جس کی کوئی انسان بھی اس سے عاری نہیں ہے, ہر انسان اس پہ مبتلا ہے. اور معاشی مسائل جو ہے انسان کو آگے بڑھنے میں جو مشین ہے, معاشی مسائل یعنی جو کہ مالی مسائل ہے, وہ لوگوں کو لاحق ہے جو کہ آگے بڑھنے میں لوگوں کو جانا نہیں دیتے, اور آگے چاہتے ہی وہ کہ آگے بڑھے اور وہ حاصل کرے, بس کسی بھی طریقے سے وہ حاصل کرے, بس جیب بھر لے, اور کسی دھوکہ کرے, جھوٹ بولنا, ہر چیز سٹریس میں مبتلا کرتا ہے انسان کو, کیونکہ قلبی سکون انسان کو نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جھوٹ اگر کسی انسان نے بولا, کسی کو دھوکہ دیا, کیا آپ اس کو پرسکون انسان سمجھ سکتے ہیں؟ کیا وہ دلی طور پہ ضمیر کے حد تک آپ بتائیں ان کی ضمیر مطمئن ہوگا؟ نہیں ہوں گے, جس وجہ سے وہ سٹریس میں مبتلا ہے, برا کرتے ہیں وہ سٹریس میں مبتلا ہے. اور آج کل پھر اتنے زیادہ ہو گئے, تمباکو نوشی زیادہ ہو گئے ہیں, اور الکوہل کے استعمال اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ عارضی طور پہ انہوں نے کچھ پیے, کچھ کیے, شاید اس سے کوئی بہت بڑی سٹریس کا یا غم بھول جاتا ہے, مگر وہ غم اضافہ کرتے ہیں. یہ معلوم بات ہے کہ آج کل جو ہے نا تعلقات کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ سٹریس ہوتے ہیں. تعلقات کی خرابی آج کل اتنا زیادہ ہو گئے لوگوں میں, آپ کو پتہ ہے گھر گھر میں مسائل ہے, لوگ اس کا شکار ہے کہ کس طرح کس سے فائدہ اٹھائے. یہ نہیں, اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ کس طرح میں کسی کے لیے مفید بن جاؤں, بس کسی سے فائدہ اٹھائیں. اور وہ انسان جو اپنے جو یہ کہتا بھی ہے کہ اور یہ چاہتا بھی ہے کہ دوسروں کے کام میں آئے, وہی انسان دھوکہ کرتا ہے اسی انسان کے ساتھ کہ کہتے ہیں میں لوگوں کے کام میں آ جاؤں. یہ سٹریس میں مبتلا کرتا ہے یہ چیزیں, یعنی دلی سکون نہیں ہے. اور
ایگو ہائی ہو گئے، ایگو لوگوں کے انا اتنے ہائی ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے سٹریس میں مبتلا ہو گئے لوگ. انہوں نے اپنے آپ کو دکھانا بڑا چڑھا چڑھا کر، بڑا سا وہ اپنے آپ کو بہت ہائی فائی دکھانا انہوں نے، جس کی وجہ سے وہ اس کو بہت سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، میک اپ کرنے پڑتے ہیں ان کو، بہت سارا کچھ ہے، اوپر سے اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے انہوں نے. تو اس وجہ سے وہ انسان مصنوعی چیزیں کرتے کرتے اس میں مصروف ہے، وہ سٹریس کا شکار ہو گئے، مصروف بہت زیادہ ہو گئے اس چیزوں میں، ایسی چیزوں میں مصروف ہو گئے انسان. اس مصروفیت، زیادہ سے زیادہ مصروفیت کی وجہ سے انسان سٹریس کا شکار ہو گئے، پرابلمز کا شکار ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں گوند کی طرح کھا رہے انسان کو، گوند کی طرح چاٹ رہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دکھانے میں مصنوعی مشینی دنیا میں، اور یہ غذائیں عجیب غریب غذائیں لیتے ہیں، عجیب حالات ہے ان کی، عجیب کیفیت ہے، ان نیچرل زندگی، ان نیچرل. ایسی ہمارے لیے آپ کو پتا ہے کہ ایسے ان نیچرل چیز ہے، نیچر کے ساتھ یہ چیزیں نہیں. بند کمرے میں رہنا ہر وقت، باہر کی دنیا جو، کیونکہ باہر کی ہوا ہی گندی ہے، اس وجہ سے انسان کو اندر اندر رہنا ہوتا ہے، کار کے اندر اے سی کے لگا کے، بند روم کے اندر، بند کمرے کے اندر. آپ بتائیں کہ سٹریس کا جو غیری قدرتی چیزیں ہیں تو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز، کھانے پینے سے لے کر مشین، ہر چیز، اور بیٹھا رہنا دن رات. موٹاپا بھی بڑھ گئے، موٹاپے کی وجہ سے بھی سٹریس ہوتے، یہ تمام چیزیں تعلقات کی خرابی کی وجہ سے، اور بہت زیادہ اس طرح کے ان وانٹیڈ چیزوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے، کمپیوٹر ہو گئے، موبائل ہو گئے، آپ کی ٹی وی ہو گئے، آپ کی یہ چیزیں ہو گئی. آج کل نوجوان طبقہ اتنا سٹریس میں مبتلا، اتنے چڑچڑے ہو، اتنی بری طرح کے ان کے خیالات، اتنے نیگیٹو سوچتے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ وہ نیگیٹو کرے، کسی چالاکی دکھائے، تیزی دکھائے، فخر کرتا ہے. بلکہ آپ بتائیں جہاں پر فخر آ جاتا ہے، دھوکہ کرنا کسی کے ساتھ، تو وہ سٹریس میں مبتلا ہوگا کہ نہیں؟ 100% ہوگا. اس طرح یہ صرف لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں بھی آج کل ایسے ہو گئے. لڑکیوں نے پہلے لڑکے تمباکو نوشی کرتے، آج کل لڑکیوں نے سٹارٹ کر دیے تمباکو نوشی. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ فیشن ہے، اور وہ فیشن کے چکر میں انسان مصنوعی مشنی چیزوں میں چلے گئے اور تباہ ہو گئے، تباہی کی طرف جا رہے. ایک ماں جو ہے نا، آپ دیکھیں ایک ماں کس کیفیت میں جا رہے، ایک ماں کیا کر رہی ہے. تو ایک کال لیتے ہیں اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے کے ساتھ، اور سٹریس میں مبتلا ہو گئے، اس کا علاج کیا ہے یہ بھی پوچھتے ہیں. اور میں بھی بتاؤں گا آپ کو، علاج کے طریقے بتاؤں گا آپ کو، سٹریس سے کیسے نجات حاصل کرے، اور سٹریس ہے کیا پہلے تو جاننا پڑتا ہے. میں تو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کے وجوہات، علامات بھی بتاؤں گا کہ سٹریس کیا، آپ تو مبتلا نہیں اس پہ. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں ڈاکٹر محمود بات کر رہا ہوں، کراچی سے. ڈاکٹر محمود جناب عالی. جی ڈاکٹر صاحب کیسے، آپ اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. ڈاکٹر صاحب میرا جو ہے نا آج بڑا موڈ اس طرح ہوا ہے کہ یہ سٹریس دنیا میں بڑھتا ہے، پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں سٹریس اتنا بڑھتے جاتے ہیں. اور سٹریس کا آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کی، سٹریس کی وجہ سے کون سے بیماریاں جنم لیتے ہیں. تو سٹریس کی وجہ سے ایسے ہزاروں بیماریاں جو ہے جو کہ جنم لیتے ہیں. سٹریس جو ہے نا اس میں جس طرح کے میموری کے کمزور ہونا، ہر وقت برا سوچنا اور برا کہنا، چڑچڑاپن وغیرہ، اور جو ہے نا اس طرح کے مسلسل خوف میں رہنا، خوف زدہ رہنا، لوگوں کو پہچانا، یہ علامات ہے اس کی نا. اور اکیلے محسوس کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ کم کھانا، حواس کام نہیں کرتے ہیں، مایوس رہنا، اور یہ تمام چیزیں، ازدواجی غصہ، یہ مسائل جو ہے نا اس میں سٹریس کے جو ہے نا یہ علامات ہے. اور وجوہات جو ہے آپ کو خود پتہ ہے کہ آج کا جو لائف سٹائل ہے، زندگی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر یہ میری ریسرچ میں تو یہ رہا ہے کہ اسٹریس میں جو ہے وہ
ایڈulट آج کل جو ہے وہ بچے بھی انوالو ہیں, بچے بھی مبتلا ہیں. ہاں ہاں بالکل, نوجوان طبقہ سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب اس میں, کیونکہ وہ سب سے زیادہ وہ چاہتے ہیں نا اسٹریس میں مبتلا ہے. ضلع سے عجیب کیفیت ہے ان کی, نیند اڑ گئے, ان کی نیند خراب ہو گیا, نیچرل زندگی ہوئی, ان کو ضرورت ہے 10 گھنٹے یا مقصد 8 گھنٹے کم سے کم 9 گھنٹے کے ضرورت ہے نیند کا, ان کی پوری نہیں ہوتی ہے نیند, اس کی 4 گھنٹے 2 گھنٹے, رات کو جاگتا ہے, صبح جلدی ماں باپ اس کو اٹھا لیتا ہے, بھاگ جاتے ہیں, 2-3-4 گھنٹے ان کا نیند کا. آپ بتائیں کہ اسٹریس میں کیسے مبتلا نہیں ہوں گے بچے؟ ٹین ایجرز بھی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہیں, اور بچے رات کو سوتے نہیں ہیں 3 بجے تک. جی, اور یہ کنڈیشن ہے کہ صبح اسکول بھی بچوں کو جانا ہوتا ہے اور ڈسپلٹیز بھی ہوتی ہیں. تو بچہ اس وقت اتنا جو ہے وہ اسٹریس میں ہے کہ اس کو خود نہیں پتا کہ یہ اسٹریس کیا ہوتا ہے, لیکن وہ خود اسٹریس میں آ گیا. اور سمجھنے کے اس کی ایجوکیشن اور ہر چیز اس کی ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور اسی حساب سے اس کی جو نشوونما ہوتی ہے تو پھر وہ ایڈلٹ ہو کر بھی پھر اسی چیز میں مبتلا رہتا ہے. اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو بالکل نظر نہ آنے والا مرض ہے. ڈیولپمنٹ بھی اتنی مشکل سے ہوتی ہے, نظر نہیں آتے, خوفناک چیز. ہاں بالکل. تو عموماً جو ہے ہمارے پاس لوگ کمپلین کرتے ہیں اس چیز کی, صحیح, کہ اس طرح کا یہ معاملہ ہے. ڈاکٹر جی, صاحب نہیں ہے راتوں کو, چیزیں کیسے جاگتے رہتے ہیں, چڑچڑاپن آ جاتا ہے بچوں میں, میموری ان کی کمزور ہو گئی ہے, ان کی میموری صلاحیت ختم ہو گئی ہے, اور ایجوکیشنلی وہ بہت ویک ہو گئے ہیں. ہاں ہاں صحیح. الحمدللہ. بہرحال یہ ہے کہ میں نے تو بڑا اس میں فرق پایا ہے, بڑا وہ کیا ہے, سمجھا ہیلنگ کرتے آپ نے ہمیں یہ دیا ہے اپنی نعمت سے, ہمیں تو آگاہی دی ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایک جو وجوہ ہے, ایک جو وجہ ہے وہ جو ہے نا میڈیسن کا زیادہ استعمال بھی ہے, دوائیوں کا زیادہ استعمال بھی ہے. میڈیسن کا زیادہ استعمال, اور ہمارے یہاں جو سیلف میڈیکیشن یوز ہوتی ہے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اتنا % بڑھ گیا ہے جی, کہ لوگ بالکل بھی اس میں جو ہے وہ کوئی صباحت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں, صحیح, اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں سیلف میڈیکیشن لینے میں. اور ہمارے یہاں دے دی بھی جاتی ہیں اور لے لی بھی جاتی ہیں, اور اب تو لوگ سیڈیشن اور ٹرانکلائزر بھی جو ہے وہ سیلف لے لیتے ہیں. جی جی, ہاں ہاں بالکل. لوگ جو ہے وہ ٹیبلٹ کی شکل میں یوز کرتے ہیں, کچھ لوگ سیرپ کی شکل میں یوز کرتے ہیں, بلکہ انجیکٹیبل بھی لوگ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اب اس کو. صحیح. تو لیکن اس مسئلے کا حل نہیں تلاش کر رہے کہ آیا کہ اس مسئلے کا حل کس طرح تلاش کیا جائے. حل بالکل صحیح, بالکل تو صحیح. الحمدللہ آپ نے تو سمجھ لیں کہ پاکستان میں ایسی نعمت کی شناخت کرائی ہے بندہ ہیلنگ کے حوالے سے, تو بے شمار لوگ آپ کو ماشاءاللہ دعائیں دیتے ہیں. خاص بھی آپ کو دعائیں دے رہا ہے اس سلسلے میں, بہت شکریہ, اور جلدی بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اور تو ڈاکٹر صاحب واقعی بڑا اچھا ہو رہا ہے. اور بچوں کے متعلق تھوڑی سی آپ مزید جو ہے نا انفارمیشن تھوڑا سا دیجیے کہ بچے جو آج کل ویک ہو گئے ہیں, جی بچوں خاص طور پر تعلیمی حوالے سے, سونا چاہتے ہیں, جاگنا چاہتے ہیں, جاگتے ہیں تو سوتے نہیں ہیں, سوتے ہیں تو اٹھتے نہیں ہیں, ایک عجیب کیفیت کے لوگوں میں جو ہے نا وہ. بالکل. یقیناً لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ہم سے بھی کرتے ہیں, لیکن آپ اچھا اس کا جو ہے نا وہ جواب دیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ سے جو ہے نا وہ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا معلومات میں اپنی اضافہ کریں, آپ سے سنیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بالکل میں کوشش کروں گا, انشاءاللہ بچوں کے حوالے سے میں بات کروں, اور ضرور میں بات کروں گا ڈاکٹر صاحب. تو سٹریس آپ کے پاس پہ پیشنٹ زیادہ آ رہا ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ سٹریس بہت زیادہ ہو گئے اور لوگ آ رہے ہیں, اور بلکہ نوجوان طبقہ, بچے بھی. اسٹریس جو ہے ہر دوسرے پیشنٹ کو اسٹریس ہے یہاں پر ہمارے یہاں, اور عموماً ہمارے یہاں ڈیتھ جو ہو جاتی ہے, ایکسپائر ہو جاتے ہیں لوگ, اسٹریس میں ہو جاتے ہیں, اور وہ دوسری رپورٹس ان کی ساری کلیئر ہوتی ہیں, لیکن وہ پتہ ہی نہیں لگتا, اور اسٹریس میں جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں عموماً لوگ ہمارے یہاں. ہاں. تو آپ تو مجھے جانتے ہیں, میں ویسے ڈینٹسٹ سرجن ہوں, آپ کو پتا ہے کہ میں ایز اے ڈینٹسٹ ہوں, تو میں تو آپ کے پاس اسپیشلی اس کے لیے آیا تھا, تو میں نے وہ کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ پیشنٹ تو پیشنٹ ہوتا ہے, تو وہ آ کے یقیناً ڈسکس کرتے ہیں کہ آج ویسی کیسے, آج ایسا ہے, وہ ایک ڈینٹسٹ کر لیتے ہیں پیشنٹ کو دیکھ کر کے بھائی کیا مسئلہ ہے, ایسی کیا بات نہیں ہے. صحیح. آج کل ڈاکٹر صاحب دانتوں کا مسئلہ بڑھ گیا, تمباکو نوشی کی وجہ سے, اور باقی یہ جو تمباکو نوشی کے علاوہ سر بہت ساری ایسی ڈرگس چل رہی ہیں جو کہ مختلف قسم کی پیکٹس میں دی جا رہی ہیں نا بچوں کو, لڑکوں کو, آج لڑکیاں بھی آج کل لے رہی ہیں. اور اس کے لیے اگر ہم منع کرتے ہیں تو وہ اس کے عوض جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں,
بلکہ اس کو کھانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے وہ سکون کا احساس کہتے ہیں ہمیں کہ اس سے سکون ملتا ہے. ہاں 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 ہاں. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے کیسے سکون مل سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز کو لینے سے ان نیچرل چیزیں استعمال کرنے سے سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اسٹریس میں اضافہ کرتا ہے. بالخصوص تمباکو نوشی تو انتہائی، آپ کو پتہ ہے نیکوٹین ہے، جتنے بری اثرات اس کے ہے باڈی پہ، آپ کے خود ہی پتہ چل جاتا ہے انسان کو. انسان کی باڈی ایسا کہ کانپنے لگتے ہے اور انسان کو جو ہے نا وہ سانس کی تنگی آنے لگتے ہیں اور زیادہ چڑھ نہیں سکتے. تو یہ تو معلوم بات ہے کہ مثلا اگر وہ کچھ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، پہلے زیادہ سیڑھیاں چڑھ سکتے، جب انہوں نے تمباکو نوشی، یہ آزمائش کے، یہ تو آزمانے والی بات ہے. وہ پھر اگر کچھ اوپر مقصد کچھ سیڑھیوں کو سر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سانس رک جاتے ہیں، جلدی تھکاوٹ جاتے ہیں، ٹینشن زیادہ، اسٹریس زیادہ، اور زیادہ جو ہے نا وہ چڑچڑاپن زیادہ آتا ہے کیونکہ آکسیجن کی کمی آ جاتا ہے برین کو نا. تو ظاہر ہے وہ تو ان نیچرل چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اس پہ مبتلا. ہاں ایک آدھا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ اس حالت میں تندرست ہے، ایک آدھا شخص وہ، مگر وہ ایک آدھا کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ وہ تو ہمارے جو آبا تھا یا دادا تھا یا فلاں تھا وہ بھی تو کرتے تھے، ان کو تو کچھ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا. آپ کو کیا پتا ہے ان کی عمر کتنی کم تھا، کیسا تھا، کتنے جلدی بوڑھا ہو گیا ہے، کون سے ناکامیوں کا سر کیے، مالی حالت کیسے تھے ان کے، باقی حالات کیسے تھے ان کے، کیا زندگی میں کیا دھکے کھایا اس نے. تو یہ تو ایک ناکامی کا مقصد ایک عنصر ہے، ایک چیز ہے. تو اس کو تو میرے خیال میں نہیں کرنے چاہیے. اگر ہم لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں جی تو وہ پھر چھوڑ دیں گے، لوگ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بالکل چھوڑ دیں گے. اچھا آپ کے ہاں بھی گٹکا وغیرہ جو ہے، نسوار ہے، بہت زیادہ ہے سر. گٹکا اور غیر ملکی جو ہمارے یہاں جو آ رہا ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہر 5واں 6واں آدمی جو ہے وہ اس وقت سب میوکس فائبریسس میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو چکا ہے. ہاں 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 اور پان گٹکی کی وجہ سے. تو اس سب میوکس فائبریسس جو ہے وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ بس اس کا منہ جو ہے وہ کلوز ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے. جہاں تک اس کو آسانی ہے وہ وہاں تک منہ کھولتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ، اور صرف منہ کی بیماری نہیں ہے، اس کے اسٹریس بھی ہے، اس کو بہت شدید، وہ دباؤ میں بھی ہے. دباؤ میں ہے. آپ ان کو نہیں پتا، وہ جو عارضی طور پہ تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ یا کہیں انجوائے کریں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید بڑا ہم نے انجوائے کیا، زندگی بہت حسین ہے، خوبصورت ہے، فلائیں یہ وہ ہے، مگر در حال کہ وہ چیزیں ان کو مبتلا کر رہے، اسٹریس میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، اس چیزوں پہ مبتلا کر رہے. آگے بڑھتے ہوئے جسمانی بیماریاں ہو جاتے ہیں، معدے کی بیماریاں ہوں گے، تڑیوں کی ہو گئے، گردوں کی بیماریاں ہوں گے، اس طرح جگر کی بیماریاں ہوں گے، نفسیاتی بیماریاں ہوں گے، نفسیاتی الجھنیں ہو گئے. لوگوں کو بہت بری طرح نفسیاتی طور پہ ڈیمیج ان کے کرتے ہیں. یہ سارا کچھ وہ عجیب غریب چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں، نشیلی چیزیں جو بھی ہے، تو میرے خیال میں یہ صحیح نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہے. آج کل جو سب سے زیادہ جو نوشی ہے، وہ ایک نوشی اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ نوشی کمپیوٹر ہے، وہ نوشی ٹی وی ہے، وہ نوشی جو ہے موبائل ہے، یہ وہ ایک الگ سا نوشی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ہاں وہ الگ سا ایک ان کا نشہ ہے، نشے میں ہے، بالخصوص نوجوان طبقہ نشے میں ہے بالکل. تو وہ بھی ایک نوشی میں آ جاتے ہیں، جی جس کی وجہ سے ہمارے طبقہ، آج کا نوجوان طبقہ، ہمارے سب اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن میں مبتلا ہے. اور یہ سمجھنے کہ ریڈیشن کتنا افیکٹو ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے. اور ہمیں اس سارے ریڈیشن سے بچنا چاہیے، لیکن اتنا ہی لوگ جو ہے وہ ریڈیشن سے جو ہے وہ مزید اپنے آپ کو
اس میں انوالو کرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی اچھا اویئرنیس کوئی بھی نہیں ہے اس سے متعلق پروٹیکشن کی. اگر کوئی اویئرنیس دینا چاہتا ہے تو اس کو پھر وہ لوگ ہنس کر اور اس کا طنز کر کے اس کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو اب وہ موبائل ہو گیا, لیپ ٹاپ ہو گیا, کمپیوٹر ہو گیا, ٹیلی ویژن ہو گیا, تو ضرورت سے زیادہ یوز کرنا تو نشہ ہی ہو گیا سر. وہ نشہ ہی ہو گیا اور بری طرح ریڈیشنز ہوتے ہیں ان کے, حتیٰ کہ اس کی وجہ سے برین ٹیومر بھی ہوتی ہے, کینسر بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. کینسر, برین ٹیومر اور سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, یہ چیزیں انسان کو اس میں مبتلا کرتا ہے, کریٹ کرتے ہیں یہ جو بہت زیادہ ریڈیشن وغیرہ ہے. عموماً میں نے دیکھا کیونکہ میں ٹی وی چینلز بھی میں ہوتا ہوں, میں میرے سروکار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, تو نظر آتا ہے جو کہ زیادہ تر جو چینلز میں کام کرتے ہیں بیچارے لوگ جو دن رات کام کرتے ہیں اور اتنے زیادہ کام کا بوجھ ہے ان پہ اور وہ سٹریس میں مبتلا ہو گئے. رات کو ظاہر ہے انہوں نے کچھ لوگوں نے جاگنا ہے, رات کو ڈیوٹی دینا ہے, انہوں نے ایک چینل تو اس طرح چلتے نہیں ہے نا. تو شوبیز میں جو لوگ ہیں وہ بھی آج کل زیادہ تر سٹریس, ڈپریشن اور ٹینشن میں مبتلا ہو گئے ہیں بیچارے. جی 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 یہ حالت ہے ڈاکٹر صاحب. سر بالکل اسٹریس کی بالکل ایسی حالت ہے, اور ہر طرح کی نوشی اور نشہ جو ہے وہ سر بالکل اسٹریس میں ہی مبتلا کرتا ہے, اور برین سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بہت بہت زیادہ, بہت زیادہ. بالکل. تو اب میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے, وہ تو ابھی پچھلے دنوں ایک سلسلہ چل رہا تھا ایک ہفتے سے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے, میں جو ہے وہ چیل چوک سے جو ہے وہ گٹکے اور پان لے کر آتا ہوں, اور میرے ذہن پہ تو اتنا دباؤ ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب کیا کروں, میں کیسے جاؤں وہاں پر, وہاں تو ہنگامے چل رہے ہیں, وہاں حالات خراب ہیں. صحیح صحیح. کنڈیشن بتائیں کہ اس کو وہاں کی فکر لگی ہوئی ہے, اسے اپنے گھر کی فکر نہیں ہے, تو وہ جس منشیات کو یوز کر رہا ہے, تو ہم نے اس کو بڑا وہ کیا. اس دن تو میں نے اس کو ہیلپ کیا, تو بڑا اس میں ریلیکس میں آیا. میں نے اپنے پاس بھی بٹھایا اس کو, آدھا گھنٹہ میں نے اس کو کہا کہ یار بیٹھو, پانی وانی پیو, یہ وہ. جی جی. وہ بڑا اس میں رہا, لیکن اس کا دماغ وہیں لگا ہوا ہے, اس کا کنٹینیو لگا ہوا ہے. جی جی. میں نے کہا آپ یہ چھوڑ دو گے, تو وہ کہنے لگا نہیں چھوڑ سکتا میں نے کہا نہیں چھوڑ دو گے آپ یہ. میں نے بہت سارے پیشنٹس ہیں اپنے جنہوں نے اسکیلنگ کرا لی اپنے دانتوں کی, انہوں نے وعدہ کیا کہ چھوڑ دیں گے, اور الحمدللہ آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب ایسے پیشنٹ ہیں جنہوں نے حقیقت میں چھوڑ دیا ہے بالکل. صحیح صحیح. اور اتنا اچھا چھوڑ دیا اس چیز کو کہ وہ آج تو اس کو جو منہ لگانا تو دور کی بات ہے, ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا. اتنا اچھا مقصد ہی کہ رزلٹ آیا اس چیز کا, اور بڑا وہ کیا ہے. تو اسکیلنگ ود ہیلنگ میں نے جو سمجھا, ہیلنگ ان کے ساتھ ساتھ ان کو کیے, تو الحمدللہ اس کے بڑے نتائج ہیں, بہت رزلٹ اچھے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اب سٹریس کا حل بتائیں. سٹریس کا حل کیسے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہے, اس لیے آپ سے مشورہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ جو ہے نا معاشرے کے جو سب سے اہم جو ایک رکن ہوتے ہیں, سب سے اہم جو ایک ستون ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے, دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. جی بالکل. ہاں, جو جس سے معاشرہ بنتے ہیں, جس سے بہترین معاشرہ جو بنتے ہیں, جہاں پر ٹیچر صحیح نہیں ہے وہ معاشرہ بگڑے, جہاں پر ڈاکٹر صحیح نہیں ہے وہاں معاشرہ بگڑے, صحت خراب ہو گئے. اور جہاں پر جو ہے نا بلکہ سب سے اہم ترین جو ہے, سب سے فرسٹ پہ آج کل جو رکھا ہے, ہیلتھ کو رکھا ہے, ڈاکٹر کو رکھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ اس کا علاج کیا ہے, کس طرح کرنی چاہیے؟ سر ڈاکٹر تو اپنی پوری کوشش کرتا ہے اس سلسلے میں, اور بالکل اس کی یہی ٹارگٹ ہوتی ہے کہ پیشنٹ میرا جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے, اور کوشش بھی اس کی یہی ہوتی ہے. لیکن پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے پورا, ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے, ڈاکٹر کو سمجھے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ہم ڈاکٹروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اویئرنیس دلائیں کہ اسٹریس ہوتا کیا ہے, اسٹریس کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے. آپ کون ڈاکٹر ہے ابھی تک جو اس طرح میری طرف پروگرام کرتے ہیں, آتے ہیں ٹی وی پہ اور اتنا محنت کرتا ہے, اتنے اخراجات کرتا ہے آ کر ٹی وی پہ, اور وہ بتاتا ہے کہ اسٹریس یہ چیز ہے, فلاں چیز یہ چیز ہے, اویئرنیس دلاتا ہے لوگوں کو کہ مقصد یہ اس طرح یہ ہے, پھر اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے, علاج بھی بتاتے ہیں. آج کل تو لوگ پیسوں میں لگے ہوئے, پیسے کمانے میں, اور بس انہوں نے کہاں پر اتنا وہ اخراجات کرنی ہے کہ وہ یا اس کو ٹائم دینے ہے کہ وہ جا کر ٹی وی پہ پروگرام کرے, اور وہ جو ہے نا وہ اس طرح کے خدا پرست ہو جائے یا معاشرے کا اتنا زیادہ اس کا ہو. تو آج کل یعنی یہ دیکھیں اس وجہ سے ہمارے معاشرہ جو ہے نا اس طرح بن سکتا ہے کہ تمام ڈاکٹرز آ کے وہ ایسے پروگرامز کریں کہ اس پہ کہ مقصد اویئرنیس ہو کسی کو کہ بیماری یہ چیز ہے اور اس کا علاج یہ چیز ہے.
چلو ایک پتہ تو ہو نا انسان کو. ابھی تک کوئی بھی اگر سائیکولوجسٹ کے پاس پاکستان میں جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو پاگل نہیں ہوں, میں پاگلوں والے ڈاکٹروں کے پاس کیسے جا سکتا ہوں یا جا سکتے جی تو ڈاکٹر صاحب کوئی مختصر سا کوئی طریقہ بتائیں کہ ان نیچرل زندگی ہے, اس ان نیچرل زندگی میں کوئی نیچرل طریقہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سر میری نظر میں تو ایک ہی ڈاکٹر ہے پورے پاکستان میں جو یہ خدمات انجام دیتے ہیں. کون ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد مسافر ہیں. تھینک یو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, پاکستانیوں کے لیے جو ہے خدمت انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ. اور میں تمام لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا, ریکویسٹ کی کہ جو ہے وہ سمدہ ہیلنگ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں تو یقیناً اسٹریس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دیں, اور اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ کو اور مضبوط کریں, میں تو یہ کہوں گا. انشاءاللہ آپ جیسے لوگ میرے ساتھ ہیں, چلو آپ تو ہے میرے ساتھ نا. بالکل سر, کیوں نہیں, میں آپ کے ساتھ سر, میں آپ کا اسٹوڈنٹ, آپ کا شاگرد, آپ کا بس آپ نے ذمہ داری لی کہ آپ میرے ساتھ ہے. انشاءاللہ باقی بھی آ جائیں گے. آپ کا یہ خلوص اور محبت جو ہے, جو آپ نے مجھے ایک ایسا اعلان کیا اور آپ نے میرے ساتھ دی اور ہم ساتھ ہے, تو بس انشاءاللہ اب 2 ہاتھ تو ہو گئے نا, تو اب باقی ہاتھ بھی آ جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ سر, انشاءاللہ بہت ہاتھ آئیں گے, اللہ نے کہا. جی بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے, پاور عطا فرمائے. آپ نے یاد بھی دعا کیجیے اور میرا بھی پاور مجھے دیجیے اور بڑھائیے میرا پاور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. بالکل اور مزید جو ہے وہ کروں. بالکل ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. یہاں پر میں بریک لینا ہے, ڈاکٹر صاحب سے اتنی اچھی باتیں ہو رہے تھے, یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے اور ایک بریک کے بعد ملتے ہیں اور یہ گمبھیر مسئلے پہ بات کرتے ہیں. جاننا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے, یہ چیزیں بہت ضروری ہے. آپ کے ماحول میں لوگ اگر مبتلا ہے, خود ہے خدا نہ کرتا, تو اس چیز کا علاج بہت ضروری ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن کے علامات کی بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب سے بڑی اچھی باتیں ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی واضح کی کہ ایک نیچرل طریقہ یہ پاسبل ہے, یعنی ممکن ہے. انہوں نے فرمایا بہت پاسبل ہے یہ. تو ہم نے بات کیے تھے اس پہ میجر جو لائف چینج, جو لائف سٹائل, جو لائف چینج ہوئی, اور معاشی مسائل پہ, اور بہت زیادہ مصروف رہنا, جو مصنوعی آرٹیفیشل جو مصروفیات ہیں ہماری, جو اس کی وجہ سے اسٹریس میں انسان مبتلا ہوتا ہے. تعلقات کا خراب ہونا, آپ کو پتہ ہے, آپ کو خود پتہ ہے کہ تعلقات آج کل ایسے ہیں کہ ہر انسان جو ہے نا ایگو اتنے ہائی ہو گیا, عجیب غریب ہو گئے, سینسیٹیو ہو گئے, چڑچڑے ہو گئے, تعلقات اتنے خراب ہو گئے جس کی وجہ سے اسٹریس نے جنم دیے. اور تعلقات کا خراب ہونا بدترین چیز ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا ایک چیز اس دنیا میں ہے جس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہے, جس کے ساتھ آپ ساری کچھ شیئر کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ آپ کا دل کنیکٹ ہے, جو دین کے حوالے سے جو ایک چیز ہے آپ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ایک بشر ہے, ایک جان ہے, اور وہ ہے انسان. جب انسان کو انسان کا عذاب دیتے ہیں, ازار دیتے ہیں, وہی انسان عذاب اور ازار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو بھی کوئی انسان کانٹتے کاشت کرتے ہیں, وہی کانٹوں خود کے اپنے پاؤں میں بھی جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک ریلیشن جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو بہتر کرو. آپ کی سٹریس یا تو 80% ٹھیک ہو جائیں گے یا بالکل ختم ہو جائیں گے, مگر کبھی کبھی 100% وجہ تعلقات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ تعلقات, پیار, محبت, اور یہ آج کل جو ہے ایک کشش ہے, ایموشنز کا ہے, بس صرف ایک جو ہے نا وہ محبت عجیب غریب ہو گئے آج کل, بالخصوص چاہے لیڈیز ہے چاہے مرد حضرات ہے, سب کا
تعلقات بڑے عجیب ہو گئے، اور وہ تعلقات میں جو ہے نا ایک مشینی چینجز آ جاتا ہے تو لڑکی یہ سوچتے ہو آ جاتا ہے، مرد جو ہوتے ہیں وہ بھی بتا دے آگے، پھر بتائیں گے کہ کام کا ہوتے، اور موٹاپے کی وجہ سے اور نیند کی کمی، یہ تمام چیزیں آتے ہیں۔ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ اسلام آباد سے؟ لاہور سے؟ لاہور سے کیسر؟ جی کیسر جہاں۔ کیسر جہاں؟ جی واہ کیا بات ہے، کیسے آپ اچھی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا کیسر جہاں، آج کل بڑی مسائل، سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ آپ میرے خیال ایک سوشل ورکر بھی ہے نا؟ جی نہیں، آئی ایم اے ٹیچر ان گورنمنٹ ہائی اسکول۔ اچھا ہاں 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 بالکل، ہاں تو چلو یہی سوشل ورکر ہی ہو گئے نا۔ جی سوشل ورک، یہ بھی سوشل ورک ہی ہے۔ ہاں ہاں بالکل صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو سٹریس ہے آج کل، بچے کہتے ہیں زیادہ تر، نوجوان طبقہ بھی اس چیزوں پہ مبتلا ہے اور عجیب غریب حالات ہے، آپ بتائیں کہ یہ سچ ہے کہ کیونکہ آپ پڑھاتی ہے، آپ کا بڑا سروکار ہے لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو یہ حقیقت ہے نوجوان طبقہ اور آج کل بچے جو ہے نا اس کہتے ہیں سٹریس میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اور بہت سارے مصنوعی مشینی حالات ہے اور بہت عجیب کیفیت ہے، ہائپر ہو گئے ہیں بچے، اور ان کے لائف سٹائل جو میجر لائف سٹائل جو چینج ہوا یہاں پر زمین پہ جتنے بھی ہے دنیا میں، تو اس وجہ سے یہ سٹریس نے جنم لی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ڈاکٹر صاحب ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ اوور ورک بہت زیادہ ہے۔ اچھا اچھا ہاں ہاں جیسے ہی اوور ورک ہوتا ہے، ہاں ہاں ذہن پہ بھی دباؤ پڑتا ہے، صحیح، تو چونکہ ذہن ہی کنٹرولر ہے، جسم پہ پھر پڑتا ہے اس کا دباؤ، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، ایک دم سے پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ خود میرے ساتھ بھی اسی طرح سے تھا۔ اچھا 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 جی ہاں 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 جب بھی کام کا برڈن ہوا ہاں تو وہ پھر ایک بکلاہٹ کا شکار بندہ ایک دم سے ہو جاتا ہے، کیسے کیوں، یہ بڑا کچھ ایک ہاں ہو جاتا ہے۔ اچھا 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 ہاں ہاں نیچرل سی بات ہے، یہ کیا ہے، اوور ورک کی وجہ سے اوور ورک کی وجہ انسان سے، برداشت نہیں کر سکتا پھر۔ ہاں ہاں اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ نے بڑے اچھے خوبصورت بات کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، اویئر نہیں ہے لوگ کہ ان کو یہ پتا ہو کہ میں سٹریس میں مبتلا ہوں، یا مجھے کوئی اور پرابلم ہے، یا مجھے کوئی اور بیماری ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو، پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کس طرح کر سکتے ہیں ہم، کس طریقے سے ہم اس کو اویئر کر سکتے ہیں، اس نوجوان طبقہ کو، اس بیچاروں کو کس طریقے سے ہم اویئرنیس لا سکتے ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے؟ جی لا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ تبھی لا سکتے ہیں، پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، جی جی اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا نا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے لائف سٹائل کتنے اچھی بات کہی، پہلا سب سے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرے پھر دوسروں کے لیے نا، مگر میرا مطلب یہاں پر یہ ہے، یہ بڑے اچھی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ سب سے پہلے انسان کو خود کو چینج کرنا چاہیے، پھر ایسا ایسا چینج ہوتے رہتے ہیں، دنیا چینج ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ میں نے دیکھے اس پہ کتابیں لکھی ہے، میرے سامنے بھی ابھی پڑھی ہوئی ہے، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدھا ہیلنگ انرجی، اور یہ شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور ماورائی علوم، جس کے تھرو نیچرل طریقے سے انسان اپنا سٹریس کو دور کر سکتے ہیں، اپنے نیچرل زندگی گزار سکتا ہے، خوشی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس میں پھر میں نے میڈیٹیشن کے بڑے اچھے وہ بتائی ہے، اور بہت زبردست قسم کے بکس ہیں، آپ نے خود دیکھے ہیں۔ اور پھر میں ٹی وی پہ آتا ہوں، اور میں لوگوں کو اس بارے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں اور کس طرح کی سٹریس کو کم کریں، ڈپریشن کو کم کریں،
اور اپنے لائف سٹائل کو کیسے چینج کرے. اوبیسٹی جو ہے آج کل بڑھتے جا رہا ہے, اس کا کیسے, جوڑوں کے درد, باقی یہ کیسے حل اس کا کیا ہے. میں ایک اکیلا آدمی ہوں جو پاکستان میں میں 2 گھنٹے ڈیلی ٹی وی چینلز پہ 2 گھنٹے پروگرام کرتا ہوں, اور یہی چیز اکیلا بیٹھ کے بتاتا ہوں لوگوں کو. اللہ نے اتنے نالج دیے ہیں جو کہ میں اکیلا بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ, کوئی سوال جواب نہیں ہوتے, میں اکیلا بیٹھ کے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوں اور بولتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, مشورے بتاتا رہتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی میرے ساتھ جو ہے نا کوئی لوگ ہو نا, کچھ میرے ساتھ ایسے لوگ ہو جو کہ میرے ساتھ مل کے کام کریں اور ہم مل کے کام کریں. مجھے کبھی کبھی تھوڑا سا, میں خود بھی اسٹریس میں مبتلا ہو جاتا ہوں کبھی کبھی, جب مجھے مایوسی آ جاتا ہے کہ یار میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. مجھے اپریشیٹ بھی نہیں کرتے ہیں لوگ سوائے اسٹوڈنٹ کے. اسٹوڈنٹ تو اپریشیٹ کرتے ہیں, اب ادھر دوسری بڑی سطحوں پہ مجھے اپریشیشن نہیں ملتے ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے مجھے بھی اسٹریس میں مبتلا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ 13 اپریل اور 14 اپریل لاسٹ منتھ میں نے سمدہ کیا تھا 1 to 4. جی ہاں لاسٹ منتھ. جی تو الحمدللہ کہ میں سب سے پہلے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آپ تک رسائی دی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جو کچھ میں سوچتی ہوں, جو کچھ ہوتا ہے جی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. میں میری شفا کا ذریعہ آپ بنے. جی بہت شکریہ. ورنہ میں تو بڑی اذیت میں تھی, اور اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ایک نئی روح میرے اندر پھونک دی ہے. جی اور میں اپنے آپ کو اتنا ہلکا پن اپنے جسم کے اندر, ایک خوشی کا مجھے احساس ہر وقت رہتا ہے. جی جب میں نے آپ کے لیکچر سنے فرسٹ ٹائم, جی تو یقین مانیں کہ بس میرا دل اندر سے یہ چاہا کہ اللہ مجھے جیسے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں اطمینان, ایک سکون, ایک اتنا ٹھہراؤ ہے, بس مجھے ایسا بنا دے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. یہ میرے اندر کی آواز تھی. جی تو یہ سٹریس کی بات آپ جو کر رہے ہیں, دباؤ کی, ذہنی کشمکش کی, تو یہ اوور ورک کی وجہ سے یہ میرے اندر بھی پیدا ہو گیا تھا. اچھا. بہت بندہ یعنی دین سے بھی لگاؤ ہے, اسلام پرست ہوں الحمدللہ. اس کے باوجود ایک فطری سی بات ہے کہ بندہ مایوس بھی ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح. سوسائٹی کے اندر وہ جب ہمیں ریٹرنز نہیں ملتے, ہم سب کچھ اچھا کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ ریٹرن ہمیں نہیں ملتا, تو ظاہر مایوسی بھی ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں تو اتنا یعنی کہ ہے اطمینان, کتنا سکون, اتنا ٹھہراؤ ہے. تو یا اللہ مجھے بھی اسی طرح سے کر دے, اس طرح سے میں یہ خوبیاں کیسے اپنے اندر پیدا کروں. اور الحمدللہ بس یہ سب کچھ آپ کا عطا کردہ ہے کہ بہت تبدیلی میرے اندر آ گئی. جی میں تو بہت کچھ آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں. آپ تو ایک میں کہتی ہوں کہ ایک خزانہ ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. جو میں نے محنت کی ہے اور زندگی میں اتنا محنت کی, اس کام کا اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا کہ حقیقت میں میں کبھی کبھی اسٹریس میں مبتلا ہوتا, مگر یہ ہونا نہیں دیتا کہ میں ہمیشہ اسٹریس میں مسلسل مبتلا ہوں. کیونکہ مسلسل اسٹریس میں رہنا انسان پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور وہ پھر کسی کام میں کامیابی کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پاتے. تو میرا مطلب آپ کا یہ محبت, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا مجھے سمجھا. اور آپ نے میرا سٹریس آپ نے پہلا ڈاکٹر تو بہت اچھا کیے. اسی طرح اگر معاشرے میں ہر انسان کو ہم تشویق کریں, میرے خیال میں ہم بہت ترقی کر پائیں گے, بہت زیادہ, اور بہت سی مصیبتوں سے نکل آئیں گے. جی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ انشاءاللہ. تو یہ بات ہے کہ آپ ایک ٹیچر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بچوں میں اسٹریس ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟
टीचर का जो प्रोफेशन है डॉक्टर साहब, एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसके अगर एक टीचर अपने आप को सिर्फ टीचिंग तक महदूद ना रखे, सही, सिर्फ ये एक सिलेबस तक महदूद ना करे, बल्कि उनकी तरबियत पे भी में भी हिस्सा ले बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा। हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा जिस वक्त ये जो जा रहे हैं हमारे बच्चे, इसमें दिलचस्पी ले, जो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है टीचर्स को। दिलचस्पी नहीं बच्चों में, लेते पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है उनके, और वालिदैन का बच्चों में दिलचस्पी को नहीं है। तो बच्चों को तो जिस कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो आते हैं स्कूल्स के अंदर, वो मेजोरिटी जो है वो गुरबा के बच्चे होते हैं। उनको सुधारना, उनकी ज़हनों को बदलना, उनको स्ट्रेस से निकालना। ये जो बच्चे छोटे छोटे ज़हनी दबाव का शिकार है, आपने सुना ना पिछले दिनों जो एक बच्चे ने अपने आप को आग लगा ली, वो क्या मामूली सी बात थी, टीचर के कहती थी, आपने टीवी पर देखा होगा, पढ़ा होगा। तो अच्छा। ये इस किस्म के जो वाकयात हैं, हाँ, ये कहाँ पर था, ये कहाँ पर मैंने नहीं देखा क्योंकि इस्लामाबाद का था। इस्लामाबाद का बच्चा था, वो 3-4 दिन स्कूल नहीं आया। मैंने सर्जनिश की उसकी कि भाई तुम क्यों नहीं आए, जाहिर है पूछ नहीं रहा। उसने कहा अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। वो बच्चे ने अपने आप को आग लगा ली और वो बच्चा जो था वो पूरा जल चुका। देखिए क्या सूरत हाल है ये। इस तरह बच्चों की ज़हनी तरबियत की जाए, इतना तो टीचर ने पूछना ही होता है ना कि यानी यही बात है। अब देखें, बताएं तो सही हमें। बिल्कुल यही बात है कि ये बच्चा जो है जाहिर है स्ट्रेस का शिकार था, डिप्रेशन का शिकार था, सेंसिटिविटी इतना ज्यादा था कि उन्होंने इतने महसूस किए और उन्होंने अपने आप को आग लगा दिए। तो इसी तरह ये जो स्ट्रेस है ये माशरू को आग लगाते हैं। स्ट्रेस तो इतना बदतरीन चीज है कि ये माशरू को आग लगाते हैं, क्योंकि आपके नौजवान तबका है आजकल, बच्चे आपके स्ट्रेस पे मुब्तला। आप बताएं आपके मुल्क का जो है ना वो किस तरीके से मुल्क का तरक्की होगा जब आपके जो नौनिहाल है, जो तादाब है, जो बुनियाद है, जो बेस है मुल्क का, बिल्कुल अगर वो इस तरह की है, इतने स्ट्रेस में मुब्तला, इतने सेंसिटिव है, इतनी ज्यादा जो है ना माइंड करते हैं, इतने महसूस करते हैं बातों को, इतना हाइपर हो गए हैं, आप बताएं कि आइंदा माशरा कैसे बनेगा? यही तो चीज है। लोग कहते हैं कि जी बड़े लोगों का मसला नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों का भी ये है जी। स्ट्रेस में मुब्तला बच्चे जो हैं कि उनकी कोई तरबियत करने वाला नहीं है बच्चों की घर में भी। तो इन बच्चों को के ज़हनों को हमें करना, हर बच्चे के ऊपर तवज्जो करना, उसको प्यार देना, उसकी बैकग्राउंड में जाना, उसके साथ बिहेवियर सही करना, इस्लाह हो जाए इन बच्चों की। और कोई बच्चा जो है वो इस तरह गलत कार्य का शिकार ना हो, ये बहुत बड़ा काम है। सोचे बंदा तो सही। तो बाकी जो ये पढ़ाना बढ़ाना है ये तो सानवी सी बात है, ये भी करना होता ही है, लेकिन हमें इनकी तरफ भी देखना है। जी सही है, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने इतने अच्छे जिक्र के इस चीजों का, और बहुत जरूरी है इस पे बात करना, बहुत जरूरी था। जी जज सर, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं। जी तो बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और बहुत शुक्रिया आपने याद किए। माशाल्लाह। तो जी ज्यादा डॉक्टर साहब रोज एक लेक्चर हो आपका और मैं हर रोज सुनूं। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा होगा, डेली होगा, इंशाल्लाह हर वक्त होगा, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने याद किए, थैंक यू। यानी आप थोड़ा सा ये बताओ कि इलाज क्या है, थोड़ा इलाज बता दे, तरीका इलाज क्या है? स्ट्रेस का इलाज तो जी यही है कि बस ऐसी बच्चों की, मैं तो फिर यही कहूंगी, मैं तो एक इस्लाम परस्त औरत हूँ, कि बच्चों को नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारना सिखाया जाए, तवाज़न एक जिंदगी के अंदर। सही। मतवाज़न जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, सॉरी जी, इस्लाम से करीब उनको लाया जाए। और उस इस्लाम के अंदर, इस्लाम तो कहते ही हमारा ये है, मतवाज़न जिंदगी, तवाज़न हो उसके अंदर। सही, उससे ज्यादा गुजर जाना जो होता है ना,
وہ صحیح نہیں ہوتا. صحیح طرح صحیح کا پیٹرن جو ہے وہ جی اختیار کیا جائے بچوں کو. بچوں کے ذہن جو ہے نا ڈاکٹر صاحب ہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہی بات ہماری وہاں پر اسکول میں بھی ہو رہی تھی. ایک دن ہماری سروے کے لیے ٹیم آئی تھی، اچھا اچھا تو انہوں نے وہ ڈسکس کر رہے تھے، جی سیکٹری ایجوکیشن ہمارے آئے، جی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، ہاں ہاں تو یہی میں نے ان کو جواب دیا. میں نے کہا جی یہ دیکھیں، یہ سلیبس اپنی جگہ پر، یہ تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے. صحیح میں ایک ایک گھنٹہ اپنے بچوں کو لیکچر دیتی ہوں ہوں اسلامیات کے پیریڈ میں. صحیح میں یہ سوچتی ہوں ہوں کہ یہ جب بڑے ہوں گے بچے تو کوئی ایک بات میری کہی ہوئی اچھی بات کوئی ان ہاں کے ذہنوں میں رہ جائے، صحیح اور یہ اس اچھی بات کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. اگر بالکل یہ صحیح. میری جیت ہے. سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ہم نیچرل طور طریقے بتا دیں ان کو، ہاں روحانیت کے حوالے سے بات کریں تاکہ ان کو دلی سکون ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسکول میں ہر جگہ پہ مراقبے کے کلاسز ہونے چاہیے، میڈیٹیشن کے کلاسز ہونے چاہیے، میڈیٹیشن کے طریقے بتانے چاہیے، اسٹریس کو لیول کو کم کرنے کے طریقے، نفسیاتی طریقے بھی دینی حوالے سے بھی بتانے چاہیے جی اور سائنس کے حوالے سے بھی بتانے چاہیے، طریقے بتانے چاہیے. کوئی بھی طریقہ جو اسٹریس کو کم کرے، اسٹریس لیول کو بچوں کے کم کرے، یہ فرض بنتا ہے، بہت ضروری ہے. وہی بات آ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ والی کہ نیگیٹو تھنکنگ بہت زیادہ ہے. جی بالکل، نیگیٹیوٹی سے ہاں یہ درس دیا جائے کہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، یہ سبق اور دیا جائے، لوگوں کو لیکچر دیا جائے صحیح نہیں. کہ مثال کے طور پہ جو نیگیٹیو تھنکنگ ہے اس کے برے اثرات کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. جی جی بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، بہت ساری طاقت ہے. ویسا سمدہ بھی ہے اور بہت بہت نعمت ہے جی ہمارے لیے. بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جی اسٹریس کو یہ چیزیں دور کر دیتا ہے. HMF بھی ہے اور بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. جی جی اچھا. تھینک یو ویری مچ، آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ کا اگلا جو پروگرام ہے اس کو لازمی دیکھیں گے، اضطراب سر درد. تو اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.